آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے گا, اور بدقسمتی سے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, اور ملک بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھے. بھارت کی 18 سے بڑھ کے ہو گئی ہے اب 72%. تو پاکستان اور بھارت کا 2% کا فرق تھا 1947 میں, اب 20% کا فرق ہو گیا. پھر بھی میں اگر بھارت کی بات کروں تو انہوں نے ابھی کہا باجوہ صاحب نے کہ جس تمام پچھلی باتیں بھول جائیں اور آگے بڑھتے ہیں اور دوستی کرتے ہیں, اور اس کے بعد خود ہی جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے چاول لے لیں گے, چینی لے لیں گے, کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن یہ بہت بار پہلے بھی ہوا ہے کہ بھارت کے ساتھ ٹرمز بہتر کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن ہر بار پاکستان پہ کسی نہ کسی طرح کا الزام آیا اور جو کسی حد تک ثابت بھی ہو گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے آپ کو نظریاتی ریاست قرار دے دیا. تو اگر پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور اس نظریے میں یہ بات ہے کہ جی دو قومی نظریے کا ایک جز یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں کبھی ساتھ نہیں رہ سکتی, تو یہ الگ ملک بننے کے بعد بھی ساتھ نہیں رہیں گی. تو اس لیے ایک نفرت فطری پیدا کر دی گئی. پہلے بھارت میں اتنی زیادہ شدت نہیں تھی پاکستان کے خلاف, اب وہ بھی بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے ممبئی جیسا واقعہ ہوتا دیکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو وہاں سے آتے ہیں, یہ جو حافظ سعید اور ان کے چیلے ہیں, لشکر طیبہ ہے, کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ جناب لشکر کا مطلب ہے فوج, جیش کا مطلب ہے فوج, سپاہ کا مطلب ہے فوج. اس ملک میں ایک فوج باوردی موجود ہے, وہاں یہ پرائیویٹ لشکر جیش اور سپاہ ہونے کی کیا ضرورت ہے, مگر یہ بنائے گئے. اب جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ختم کریں گے, تو میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جو صرف اس وجہ سے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں کہوں جی میں اس کی مخالفت کروں گا. میں تو کہوں گا کہ جی جنرل باجوہ نے اچھی بات کہی, بالکل اچھی بات کہی, اور ان کی اس بات کو خدا کرے کہ پاکستانی فوج کے اندر بھی پذیرائی ہو, فوج سے باہر بھی پذیرائی ہو, اور بات پوری ہو جائے. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے پڑوسی اس کے بارے میں شک کی نگاہ سے اس بات کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک تاریخی تناظر ہے. کیونکہ ایوب خان نے بھی کہا تھا کہ میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں, انہوں نے اچھے تعلقات کی بات کی تو بھارت نے ان کو مدعو کر لیا اپنے ریپبلک ڈے میں, جو 20 جنوری 1965 کو ان کا یوم جمہوریہ ہونے والا تھا بھارت کا, اس کے مہمان خصوصی ایوب خان صاحب کو ہونا تھا. لیکن ایوب خان صاحب خود نہیں گئے, انہوں نے اس وقت کے وزیر زراعت کو بھیج دیا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپریشنل جبرالٹر کیا گیا کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے, اور اس کے بعد 1965 کی جنگ ہو گئی. تو بھارت والے کہتے ہیں دیکھو جی ہم نے تو تمہیں بلایا تھا اپنے یوم جمہوریہ کے اوپر چیف گیسٹ کے طور پہ, تم نے الٹا ہمارے ساتھ جنگ کر دی. پھر پاکستان کو شکایت ہے کہ جی 1971 میں بھارت نے بنگلہ دیشیوں کا ساتھ کیوں دیا, بنگلہ دیش کے لوگوں کا. بھارت والوں کا کہنا ہے بھئی ہم نے تو بنگلہ دیش والوں کا ساتھ اس لیے دیا کہ ان کے بہت بڑے تعداد میں مہاجر ہمارے یہاں آ گئے تھے, اور بنگلہ دیش کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس نے ان کا خیر مقدم کیا, مخالفت نہیں کی. پھر آگے بڑھیے تو یہ کشمیر کا جہاد آ جاتا ہے. پھر صرف کشمیر تک محدود نہیں رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بھارت کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا 2001 کے یا 2002 کے شروع میں. تو اس طرح سے پھر یہ سب معاملات ہیں. تو اس کی وجہ سے بھارت ہمیں شک کی نظر سے تو دیکھے گا, اور بدقسمتی سے یہ صرف بھارت کی بات نہیں ہے, اور ملک بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھے. لیکن اگر ہماری عسکری قیادت جو کہ اس وقت لگتا ہے کہ بہت ہی معقول باتیں کر رہی ہے, وہ اگر ان باتوں پر عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہو جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ چاہے وہ آرزو ہو, چاہے حسین حقانی ہو, ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا کی رائے بدلے اور گاڑی آگے بڑھے. مگر اگر اس بار بھی انجام یہی ہونا ہے کہ باتیں اچھی ہوں اور عملی طور پر کچھ نہ ہو, تو پھر اس کا نقصان اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا جتنا پہلے ہو چکا ہے. سر بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں یا ایک طرح سے یہ بھی الیگیشنز لگاتے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ یہ بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک اس لیے بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تاکہ ان کے جو یعنی جو ان کا فنڈ ہے جو انہیں دیا جاتا ہے ڈیفنس کے لیے وہ اس میں کمی نہ آئے. اور سیاسی نظریوں سے قوم کو جاہل رکھنے سے پاکستان کی شرح خواندگی 16% سے بڑھ کے صرف 52% ہوئی ہے. اب بھارت کی 18 سے بڑھ کے ہو گئی ہے اب 72%. تو پاکستان اور بھارت کا 2% کا فرق تھا 1947 میں, اب 20% کا فرق ہو گیا.
ये तरजीहात हमने गलत रखी। हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना, और हमारी तरजीह वही है कि अपनी मसल को एक उस वाले आईने में जिसके अंदर चीज बड़ी लगती है यूं करके देख के खुद खुश होना कि दो जी हमारा डेल डोल कितना अच्छा है, हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ। सर आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एम्बेसडर भी रहे यूएस में, और उस टाइम पे आप क्या समझते हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस कैसे थे पाकिस्तान के, और आप कैसे हैं? दूसरा ये कि सर हमने तो हर चीज में मजहब डाल दिया ना, जो बांग्लादेश ने नहीं किया। हम हर चीज में मजहब ले आते हैं और आपस में भी कहता है कि बांग्लादेश का तो आईन ही कहता है कि बांग्लादेश एक सेकुलर रियासत है, वहां उनका यानी एक अक्सरियत का मजहब इस्लाम जरूर है और इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा जानबूझकर, लेकिन हर एक को अपना अपना मजहब रखने की इजाजत है। वही जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। इसी तरह से कलाम पाक कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामलात के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमने जोर जबरदस्ती को अपने यहाँ एक हिस्सा बना लिया है अपनी सोच का। रह गया सवाल अमेरिका से ताल्लुकात कैसे थे जब मैं सफीर था। भैया जब भी छोटे और बड़े का कोई लेन देन होगा तो उसमें बहरहाल बड़ा जो है उसका हाथ बड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ नारा लगता है कि जी हमें अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ आंखों में आंखें डालने के बात करने के लिए दोनों का कद बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप नीचे खड़े हैं और कोई और ऊपर खड़ा है तो आप आंखों में आंखें कैसे डालेंगे? आपकी तो आंखें कहीं दरमियान में ही अटक जाएंगी। तो वो वाले मसाइल जो हैं वो हमारे उस वक्त भी आड़े आए, और फिर कौम उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में पाए जाने पर यह गौर करने की बजाय कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ था क्यों, उसको किसने पनाह दी,